پاکستان ورسز انگلینڈ فرسٹ ٹیسٹ میچ ڈے 2. انگلینڈ کے 366 پر 8 آؤٹ ہیں، یعنی کہ ان کو لیڈ مل چکی ہے تقریباً 195 رنز کی. علی عثمان نے 5 وکٹس لی ہیں اور کافی اچھے بولنگ کا پردرشن کیا ہے انہوں نے. ابھی فاسٹ بولرز پر ہم آتے ہیں کہ آج فاسٹ بولرز نے کتنی گندی بولنگ کی ہے اور کس طرح سے ہم لوگوں کو انہوں نے ڈس اپوائنٹ کیا ہے. شروع کرتے ہیں علی عثمان سے، یا شروع سے شروع کرتے ہیں. لیڈز پر آتے ہیں. آج پورا دن بارش رہی تھی، مطلب صبح سے لے کر 3 بجے تک انگلینڈ کے ٹائم ٹیبل کے حساب سے صبح سے 3 بجے تک بارش ہوئی، اور اس کے بعد ٹیسٹ میچ شروع ہوا دن کے آخری حصے میں. تو اس میں وہ آئی، انہوں نے جم کے بیٹنگ کی اور سکور ان کا چلا گیا 366 پر. 366 پر ان کا سکور چلا گیا اور ان کے ابھی 8 آؤٹ ہیں اور علی عثمان نے 5 وکٹس لی ہیں. اور اس میچ میں فاسٹ بولرز نے ابھی، یار ان کو فاسٹ بولرز کہنا بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا. مطلب خرم شہزاد عباس کا تو سمجھ آتا ہے، مطلب وہ اس کی میڈیم، وہ میڈیم پیسر ہے، وہ فاسٹ بولر ہے ہی نہیں، وہ اتنی ہی بولنگ کرتا ہے. لیکن جو خرم شہزاد ہے وہ 128 129 130، زیادہ ہو گئی تو 133 134، یا اگر بہت 135 میکسیمم. لیکن محمد علی کا بھی سیم ہے. ہائیسٹ سپیڈ میں نے جہاں تک دیکھی ہے 136 137، میں نے سچ بتاؤں میں نے دیکھی نہیں 136، اور کم سے کم تو وہ 125 سے بھی نیچے کر رہے تھے. تو یار یہ حالات ہے ہمارے بولرز کے. میں ان کو فاسٹ بولرز نہیں بولوں گا کیونکہ یہ فاسٹ بولرز کہنے کے لائق نہیں. فاسٹ بولرز کن کو کہا جاتا ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ فاسٹ بولر کہا جاتا ہے میچل سٹارک کو. فاسٹ بولرز ان کی کیٹیگری میں آتے ہیں ناہید رانا، ان کی اس فاسٹ بولرز کی کیٹیگری میں آتے ہیں شعیب اختر. یہ فاسٹ بولرز ہیں جو 150 پلس کی بولنگ کرا سکتے. مچل سٹارک جیسا لیجنڈ ہر بال 140 پلس. یار ٹیسٹ میچ میں ہر بال 140 پلس کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. کبھی تو وہ نیچے آئے. میں جب بھی دیکھتا ہوں، اگر کم میں نے دیکھا تو 138 دیکھا ہے، اس سے نیچے میں نے دیکھا ہی نہیں اس کو. 130 کی تو اس کو سلو بال ہوتی ہے. 140 پلس ہر بال ٹیسٹ میں، یار کیسے؟ انبلیویبل. جب ہم ان کو دیکھتے تو ہم کو لگتے ہیں لڑکیاں بھاگ کر آ رہی ہیں، بولنگ کروا رہی ہیں. یہ جی 10 گز دور سے آئے، دوڑ کے آئے جی بال کرا دی، بس وہی اسپیڈ. تو یہ حالات ہے. علی عثمان نے جس طرح بولنگ کی ماشاءاللہ سے، یار میں اس بندے کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جس نے اس کو ٹیم میں ڈالا. مجھے نہیں پتا اس کو کس نے پلینگ 11 میں ڈالا. کل پہلے دن لوگ باتیں کر رہے تھے کہ انگلینڈ نے 4 پیسر ڈال دیے اور ہم نے 3 پیسر اور 1 اسپنر ڈال دیا. لیکن ہم اس طرح سے جج نہیں کر سکتے جب تک اس کا رول نہ آیا ہو اور اس نے کچھ کیا نہ ہو. تو علی عثمان آیا، اس نے پرفارم کیا اور ماشاءاللہ سے وہ آج سکون کی نیند سوئے گا. لیکن ابھی جب 8 آؤٹ ہے نا، تو مجھے لگتا ہے جب کل وہ آئیں گے تو مجھے لگتا ہے علی عثمان کے یہ 2 شکار ہیں. خرم شہزاد پر آتے ہیں. خرم شہزاد نے اچھا آؤٹ کیا، جو روٹ کو آؤٹ کیا، ہیری بروک کو آؤٹ کیا. لیکن اتنے چوکے، اتنے رنز، فیلڈنگ میں کوئی آپ لوگوں کا کوئی کمال نہیں. اتنے آپ نے مار کھائی ہے یار. وہ 2 وکٹ آپ نے لی، اچھی وکٹس لی. جو روٹ کو جو آؤٹ کیا خرم شہزاد نے، میں سمجھتا ہوں بیسٹ. اتنی اچھی گرپ لگ رہی تھی جب بال گیا نا، سیم پوزیشن اس کی اتنی پیاری تھی نا. میں نے کہا یار یہ بال بہت اچھی ہے، کوئی ایکسپرٹ ہی ایسا کر سکتے. لیکن یار اتنی گندی بالنگ باقی دن ڈاؤن دا لیگ سائڈ وہ ساری بالنگ کرا رہا ہے. خیری بروک کو اس نے کیا، مطلب وہ پیچھے فیلڈر لگایا، لیکن یار اتنی گندی بالنگ. یار میں جب ہم بات کرتے ہیں ینگسٹرز کی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ٹیسٹ میں اچھے اچھے بالرز ہیں، میں یقین کر ان کا خرم شہزاد کی ان کو دیتا ہوں ایگزامپل کہ خرم شہزاد جیسا ٹیسٹ بالر ہے ہی نہیں ہمارے پاس اس ٹائم میں. لیکن یار اتنا ڈس پوائنٹ کر رہا ہے وہ ہمیں. میں اس کو پتہ نہیں کتنے دن سے اس کو کرٹیسائز کر رہا ہوں. یار تو کب کرے گا خرم؟ تو اگر اب نہیں کرے گا تو کب کرے گا یار؟ ہمارے جو پلیئرز ہیں بائیلیٹرل میں وہ کچھ کرتے نہیں، اور سوری ورلڈ کپ میں کچھ کرتے نہیں، بائیلیٹرل میں بھی وہ نہیں کچھ کر پاتے. علی عثمان پر آتے ہیں.
माशाल्लाह से उसने 5 आउट किए और आम बंदों को नहीं आउट किए, बड़े अच्छों को उसने आउट किया। अली उस्मान ने जॉर्डन कॉक्स को आउट किया कॉट बिहाइंड। अब यहाँ पर मेरा सवाल सवाल तो नहीं, मैं अपनी सारे राय पेश कर रहा हूँ कि जब कॉट बिहाइंड हुआ तो इतना थिक एज लगा हुआ था, कमेंटेटर कह रहा है इट वाज अ ह्यूज, इट वाज अ थिक एज, लेकिन जो अली उस्मान ने बॉल की, रिजवान साहब जो है सोच रहे हैं मतलब अभी है नहीं है कैच का, मतलब वो श्योर नहीं है। पीछे सलमान अली आगा स्लिप पर खड़े, वो भी मतलब उनको पता ही नहीं भाई तुम लोग, तुम्हारा ध्यान किधर है। अली वो तो शुक्र अली उस्मान का कि उसने बॉल कराई है और उसने थोड़ा बहुत अपील की, उसने जोर लगाया, कप्तान को कहा कि ले लो एलबीडब्ल्यू ले लो, पीछे से कमेंटेटर भी कह रहा है। तो रिजवान साहब तो विकेट के ऊपर खड़े हुए हैं, तो यार इन लोगों के ध्यान किधर है, ये फील्डिंग पर खड़े हैं, ना कोई जोश ना कोई वलवला, कुछ भी नहीं, बस खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, और बस यार यू आर द इंटरनेशनल टीम, आप इससे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यार, आपके अंदर कोई है ही नहीं, कोई आपके अंदर कोई भड़ास ही नहीं है अपने ऊपर निकालने के। चलिए जी आपको इंग्लिश नहीं आती, पीछे से क्लासेस आपको दी जा रही थी, चले इंग्लिश नहीं भी आती तो यार शुगल मेरा तो लगाओ उधर, कुछ स्लेजिंग नाम की भी कुछ चीज होती है। आप लोगों की आवाजें नहीं निकल रही, विकेट के ऊपर खड़े, आप लोगों को एच की आवाज नहीं आ रही, कैच अच्छा पकड़ा लेकिन सोए हुए थे रिजवान साहब आप। पाकिस्तान की फील्डिंग इस टाइम यार कुछ अच्छी नहीं हो रही आजकल। वो तो यार हमें ये कह रहे थे कि हमने वो 2-2 महीने कैंप लगाने का फायदा क्या, कि ये कह रहे थे हमने पता नहीं क्या कौन कौन सी ट्रेनिंग की हुई है, अब हम ये करेंगे फील्डिंग हमारी मतलब अच्छी हो रही है। तो यार ये किस तरह की फील्डिंग अच्छी हो रही है कि आप लोगों से सीधे कैचेस, फील्डिंग नहीं हो रही, बॉल पकड़नी जा रही है आप लोगों से। वो मैं देख रहा था अली उस्मान ने फंबल कर दिया खुरम शहजाद से, यार फेंका नहीं, ड्राइव नहीं लगी जा रही। तो यार ये आप क्या कर रहे हो सारा दिन, टेस्ट यार आप इंटरनेशनल मैच खेल रहे हो इंग्लैंड में, तारीखी जगह पर, और इंग्लैंड की तगड़ी टीम के खिलाफ, उसमें जो रूट है, उसमें ब्रुक है, हैरी ब्रुक, उसमें आर्चर है, यार कौन कौन नहीं है, रॉबिन्सन का मैंने पहले दिन देखा, उसने क्या स्विंग हो रहा था यार उसका। आप कोई छोटी टीम के अगेंस्ट नहीं खेल रहे, आप बड़ी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं। ये फील्डिंग यार नॉट एक्सेप्टेबल है। आप लोग अपने कैंप का फायदा क्या हुआ, जब मैं इतने दिन चीखता रहा पुकारता रहा कि ये कैंप का कोई फायदा नहीं है, आप किधर और जाकर साउथ अफ्रीका में जाकर कैंप लगा लो, कुछ कर लो, लेकिन आप लोग पाकिस्तान में सड़ते रहे और इधर कोई कैंप का कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे लगता है इट इज वेरी बैड फॉर राइट नाउ। बस अब ऐसी बात है कि पाकिस्तान ने तो फील्डिंग बहुत बुरी की है, कोई शक नहीं है, हाथों से चौके खत्म हो रहे हैं, ड्राइवें से लग नहीं रही। मैं आपको बताऊं, ये जब डाइव लगाएंगे ना फास्ट बॉलर हमारे, तो ये इनको, ये एक डाइव लगाए इनकी हड्डी पसली जो है ना दुखने लग जाएगी। पता है क्यों? फिटनेस नहीं है ना यार। जब मिचेल स्टार्क, जब ये लोग डाइवे लगाते हैं, इनको कुछ नहीं होता, वो हड्डी की तरह सख्त होते हैं, लेकिन जब ये डाइवे लगाते हैं ना, इनको पता है कि हमारी हड्डी टूट जानी है, मसला हो जाना है, शाइन हो गया, नसीम हो गया, ये नहीं लगा सकते डाइवे, क्योंकि उनको पता है हमारी फिटनेस है नहीं, हमने एक डाइव लगाई तो हमारा काम हो गया, हम तो निकल गए, फिर पीछे और बच्चे आ गए, अगर उन्होंने चक्कर लिया तो हमारी जगह खत्म हो जाएगी, ये इनमें डर है। अब इस टाइम पाकिस्तान को 195 की लीड है, 195 रन की। ये लीड कैसी हुई? इसमें मैं सलमान अली आगा को ह्यूज क्लैप करना चाहूंगा कि उन्होंने हैरी ब्रुक का कैच छोड़ा, और हैरी ब्रुक ने माशाल्लाह से इतना अच्छा खेला कि उसने 195 तक पहुंचाया जॉर्डन कॉक्स के साथ पार्टनरशिप लगाकर। अब ये मैं आपको कहानी बताता हूँ ये हुआ क्या है। अब खुरम शहजाद ने आउट कर दिया जो रूट को और हैरी ब्रुक को आउट कर दिया, भाई तो खुरम शहजाद ने दोनों को आउट किया, इस दोनों को आउट किया, मतलब बैक टू बैक आपको विकेट्स मिल गई, 2 ओवरों में 2 विकेटें मिल गई, ठीक हो गया, 2-3 ओवर में 2 विकेटें मिल गई। तो अब आया है, क्या नाम है उसका, हैरी ब्रुक आया है। हैरी ब्रुक को भी खुरम शहजाद ने आउट किया बाद में, लेकिन जब उस वक्त जो रूट आया और जॉर्डन कॉक्स आउट हो गया था, सॉरी अभी मुझे रिमाइंड हुआ, जॉर्डन कॉक्स और जो रूट आउट हुआ था बैक टू बैक ओवर्स में, और खुरम शहजाद ने जो रूट को आउट किया था। अब हैरी ब्रुक आए,
اس کا ایک رن تھا یار, اس کا ایک رن تھا, اور سلمان علی آغا نے وہ سلپ پر وہ کیچ چھوڑ دیا. اب یہ لے لیں یہاں پر ہم یار اذان اویس کو کرٹیسائز کرتے ہیں, ہم عبداللہ شفیق کو کرٹیسائز کرتے ہیں, جو یار مین چیز جو ہے پورے دن میں جو ہوتی ہے کیچز تو ہوتے ہیں ٹیسٹ میچ میں. مطلب یار آپ پورا دن فیلڈنگ کرتے رہیں, 2 گھنٹے آپ فیلڈنگ کرتے ہیں, بہت کم چانسز ہے کیچز آنے کے. اس 2 گھنٹے میں بھی ایک آدھ جب کیچ آتا ہے اور وہ بھی آپ چھوڑ دیں تو پھر یہ بچے آپ سے کیا سیکھیں گے جو نیچے ہیں؟ آپ ان کے لیے کیا انسپریشن لا رہے ہیں کہ مطلب آپ سے ایکول آسان سے کیچ بھی نہیں پکڑا جا رہا, حالانکہ کپتان سے نہیں پکڑا گیا یار, جو ابھی اسٹینڈنگ کپتان ہے ہمارا, اس سے وہ کیچ نہیں پکڑا گیا. اور ہیری بروک کے پتہ ہی کتنے پر آؤٹ ہوئے, 91 پر وہ آؤٹ ہوئے. کتنے بالز پر؟ 93 بالز پر 91 سکور ہے ہیری بروک کا, اور وہ آؤٹ ہو چکا تھا. تو مطلب 195 میں سے اگر ہم 91 نکال دیں تو 104 سکور بنتے. تو سوچو اگر وہ 191 نہیں ہوتا اور وہ ہیری بروک اگر روبنسن کے ساتھ وہ پارٹنرشپ نہ لگاتا, 79 بالز پر 51 کی پارٹنرشپ نہ لگاتا, سوری روبنسن کہہ رہا ہوں, ڈین لارنس کے ساتھ, تو 79 بالز پر 51 نہ بنتے تو یہ تو سکور نہیں ہونا تھا. مطلب 91 اس کا لگا لو, 20-30 اس کا لگا لو, 100 150 110 تو ادھر ہی ہو گیا. مین چیزیں آپ کر کیا رہے ہو, آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی یار. کبھی آپ کیچز چھوڑ رہے ہو, یہ میں نے لکھا ہے, پوائنٹس میں نے بنائے ہیں. کبھی آپ پارٹنرشپ کروا رہے ہو, کیچز آپ سے ایزی نہیں ہو رہے. اب یار کنڈیشنز پر آتے ہیں. اتنی یار فرینڈلی کنڈیشنز تھی ہمارے لیے. آپ کے پاس یار میں آپ کو بتاتا ہوں, بارش ہوئی تھی نا, کپڑا پڑا ہوا تھا وکٹ کے اوپر. بارش کے بعد جب ہٹتا ہے, ترپال ہٹتا ہے, تو وکٹ میں نمی ہوتی ہے, اور اوپر سے ٹھنڈا یخ موسم, اوپر سے بادل بنے ہوئے ہیں جی, اچھا خوبصورت موسم ہے, اور ڈوبس کا بال ہے, اور ہم لگا رہے ہیں خرم شہزاد کو, جو کہ ڈاؤن دا لیگ سائڈ سامنے بالنگ کرا رہا ہے, اور کوئی انسپریشن, کوئی آوازیں نہیں آ رہی. اور عباس کو اوور نہیں دیا. عباس کے ہوتے ہوئے آپ کسی اور کو کیسے اوور دے سکتے ہیں یار, کیسے دے سکتے ہیں؟ خرم شہزاد سے وہ اوور کروائی جا رہا ہے. خرم شہزاد آ رہے ہیں, 4 چوکے کھا رہے ہیں, جا رہے ہیں. خرم شہزاد آ رہے ہیں, 2 چوکے کھا رہے ہیں, جا رہے ہیں. خرم شہزاد آ رہے ہیں, 3 چوکے کھا رہے ہیں, جا رہے ہیں. مطلب یہ چل رہا تھا آج کے دن یار. اتنی گڈ کنڈیشنز, آپ کے پاس فاسٹ بولرز بھی ہیں, آپ پھر بھی نہیں کر پا رہے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں, کمنٹیٹر کہہ رہے تھے یہاں پر اگر انگلینڈ ہوتی نا تو وہ یقین کرو ختم کر دیتی پاکستان کو, وہ پاکستان کو ٹکنے ہی نہیں دیتی. کمنٹیٹر یہی کہہ رہے تھے کہ اگر اس کنڈیشن میں انگلینڈ اگر بالنگ کروا رہی ہوتی تو انہوں نے پیک اپ کر لینا تھا انگلینڈ نے ان کا. تو اور آپ ان کا بھی فائدہ نہیں اٹھا پائے. اب یار اب ہم ساری چیزوں کو چھوڑتے ہیں, اب ہم آتے ہیں کل کیا کرنا ہے. آتے ساتھ ہی ان سب کو آؤٹ کرنا ہے, پہلے ہی ان سب کو آؤٹ کرنا ہے, آل آؤٹ کرنا ہے. لیٹ سے ہم یہاں سے سوچ کر چلتے ہیں, ابھی 195 ہے نا, ہم ان کو آؤٹ کر دیتے ہیں جی 200 لے کر یا 210 لے کر, 220 تک میکسیمم, کیونکہ جیمی اسمتھ بھی اچھی بیٹنگ کر لیتا ہے. میکسیمم 220 تک ہم لے جاتے ہیں, یا کم بھی ہو سکتے ہیں. ہم کو لیڈ دے دی گئی 210 220 کی, ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں, ہمیں کیا بھروسہ ہے ہمارے بیٹرز کے اوپر 500-700 رنز کرنے کا اس کنڈیشنز میں؟ نتھنگ, کچھ نہیں ہمارے بیٹنگ لائن اپ میں, کیونکہ یہ ان میں بھوک نہیں ہے رنز کی. اب میں بتاتا ہوں کرنا کیا ہے. 210 220 کی لیڈ ہے, آپ نے کم از کم 500 تو لگانا ہی ہے. 220 وہ رنز نکال دو, کتنا رہ گیا تقریباً 400 تو نہیں, سوری 280 رنز آپ کے پاس رہ گئے. 280 بھی نہیں کرو یار, 280 تو میں نے کافی زیادہ کہہ دیے, 250 لگا لو, پھر بھی انگلینڈ جیت جائے گی. لیکن یار 250 میں آپ کم از کم گیم میں واپس آ سکتے ہو. تو مین چیز ہے 500 لگانا یا 450 لگانا. 450 تو یار ہر حال میں لگانا ہے, اور اس کے اوپر جو ہے نا جتنے بونس ہے ہماری اس گندی ٹیم کے لیے. اور اب یہ کرنا کس نے؟ اس میں سب سے بڑی ذمہ داری ہے امام الحق کی. یہ امتحان ہے امام الحق کا.
اس میں امتحان ہے شان مسعود کا، یہ امتحان ہے سلمان علی آغا کا، دا کیپٹن، دا اسٹینڈنگ کیپٹن اس ٹائم، جو کہ سینئر پلیئر ہیں، اور یہ امتحان ہے محمد رضوان کا. رضوان کے اوپر میں انشاءاللہ علیحدہ سے ویڈیو کروں گا، وہ آپ کو پھر بتاؤں گا اس کا کیا سسٹم چل رہا ہے، کیا سین ہے اس کا. رضوان کا یہ ان کا امتحان ہے، یہ ان کا ٹیسٹ یا ان کا ایگزام ہے، جو سمجھ لے لیں، یہ ان کا ہے. اب انہوں نے کرنا ہے، ان سے نہیں ہوا تو بس ہم یہاں پر بیٹھے ہیں ان کو نکلوا کر رہیں گے، بس یہ سمجھ لو. اب ایک چیز سامنے آئی، میں نے پوائنٹ نوٹ کیا تھا کہ آخر میں جب ہے نا 40th اوور میں 40ویں اوور میں علی عثمان آیا، ٹھیک ہے، اور علی عثمان نے جارڈن کوکس کو آؤٹ کیا تھا بیسیکلی بائی دا وے. تو علی عثمان نے جارڈن کوکس کو تین بالیں کروائی، بڑی تگڑی بالیں کروائی، مطلب یہ ایج نکل رہا ہے، یہ ٹانگ پر لگ رہی ہے، مطلب اس سے کھیلا نہیں جا رہا، مشکل کنڈیشن، مشکل ہو رہا ہے اس کو پلے نہیں پڑ رہی اسپنر. تو سلمان علی آغا ادھر سوئے ہوئے تھے، تو ادھر ہماری مڈ آن اور مڈ آف کدھر تھی، پیچھے تھی، لانگ آن لانگ آف کے اوپر تھی، ٹھیک ہے، اور ان کو آگے نہیں لائے گا. پتہ ہے کیسے؟ جب آپ سوچو، جب ایک بیٹر ہے، جب اس کے لیے مشکل کنڈیشن ہے، ٹھیک ہو گیا، اور مشکل کنڈیشن سے مراد 2-3 بالیں اس نے مشکل کھیل لی ہیں، اور اب وہ کیا کرنا چاہے گا، وہ اسٹرائک روٹیٹ کرنا چاہے گا. جب آپ اتنی آسانی سے اسٹرائک روٹیٹ کرنے دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ سے برا کپتان، آپ سے بری ٹیم کوئی نہیں ہے. اگر ڈین لارنس وہاں پر مشکلات اس کو آ رہی تھی اسپن کھیلنے میں، تو آپ مڈ آف آگے لے آتے، وہ شارٹ اسٹرائک روٹیٹ نہیں کر پاتا، وہ پریشر میں آ جاتا، وہ کوئی نہ کوئی غلطی کرتا، وہ جلدی آؤٹ ہو جاتا. مین چیز یہ ہے. تو وہی بات ہے یار، وہ براڈ نے کہہ دیا پاکستان کو وہ ایک پور ٹیم ہے، کیونکہ پور فیصلے ہیں. اب پوری ہماری جنتا جو ہے عوام، وہ براڈ کے اوپر لگ گئی کہ کیسے تو نے کہہ دیا ہے ہماری پور ٹیم ہے، ہمارے پاس کنگ ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے. تو یہ عوام کا حالات ہیں. تو یار اب آپ بھی کرو نا، آپ براڈ کو چپ کروا دو، آپ 700 لگا دو کل بورڈ پر، آپ میچز جیتو. براڈ اکیلا ہے، تم 11 ہو، تم کیا 11 اس کو نہیں چپ کروا سکتے؟ اگر اتنے ہی بڑے بندے بن رہے ہو، اتنے تم لوگ پاکستان کی نمائندگی اچھی کر رہے ہو، براڈ کو چپ کروا دو، اس کے منہ پر ہاتھ رکھوا دو. کیا تم لوگوں کے ٹانگوں میں اتنا زور ہے، اتنی پاور ہے، یا تم لوگوں میں اتنا جوش ہے، یا اتنی غیرت ہے تم لوگوں میں؟ آئی تھنک میں اس موڑ پر آ چکا ہوں کہ اب میرے منہ سے ایسے القابات نکل رہے ہیں اس ٹیم کے لیے، اس گندی اس پور ٹیم کے لیے، کہ یار اگر تم لوگوں میں اتنا ولولہ ہے، جوش ہے، تو یار چپ کروا دو براڈ کو، میچ کرواؤ کل میچ کرواؤ. امید تو مجھے نہیں ہے ان سے، لیکن کوشش کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ کل ایک اور ویڈیو آئے گی، تیسرے ڈے کی ریویو آئے گی، ڈے 3 کے انگلینڈ فرسٹ ٹیسٹ میں ڈے 3 کا ریویو آئے گا. اور تیسرا دن ہے کل، تیسرا دن بڑا ضروری ہوتا ہے بھائیوں لڑکوں. تیسرا دن اگر تمہارا 2 دن آپ لوگوں کے نام نہیں رہا، پہلے دن میں کہہ رہا ویڈیو میں نے سوری نہیں بنائی، میں کہہ رہا تھا بناؤں گا، کسی مشکلات کی وجہ سے میں نہیں بنا سکا، لیکن پہلا دن آپ لوگوں کے نام نہیں رہا، دوسرا دن آپ لوگوں کے نام نہیں رہا، تیسرا دن بھی اگر تم لوگوں کے نام نہیں رہا نا، تو پھر تو میچ آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں. ابھی پہلے دن میں کہہ رہا تھا میچ ہے، ہو سکتا ہے کم بیک ہو سکتا ہے، ابھی میں کہتا ہوں کم بیک نہیں ہو سکتا، امید ہی نہیں ہے تم لوگوں سے. لیکن اگر کل کا دن بھی برا گیا، فرسٹ آف آل مجھے لگتا ہے کل اگر جلدی آؤٹ کر دیتے ہیں، یہ بھی اگر آ کے جلدی آؤٹ، مجھے لگتا ہے کل وینڈ اپ ہو جائے گا میچ. اگر کل کا دن بھی تم لوگوں کے نام نہیں رہا تو یار میں آپ لوگوں کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں، پاکستان یہ میچ ہار جائے گا. انشاءاللہ کل ملتے ہیں. گڈ نائٹ.